قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم وآله طيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشييعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روزے داروں، ماتم داروں، آج کا روز ہم سب کی یتیمی کا روز ہے. آج پوری کائنات یتیم ہو گئی ہے. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی اور اس پرسے کو قبول فرمائے. لیکن یہ دنیا کا قاعدہ ہے، روشن روشن، واضح واضح اور فائنل فائنل. ہر مکتبہ فکر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلے، اگر گھر والے رو رہے ہو تو سمجھ جانا یہ گھر والوں کا محسن ہے، اور جنازہ آگے بڑھے اگر خاندان والے رو رہے ہو تو سمجھ جانا یہ خاندان والوں کا محسن ہے، اور جنازہ سفر طے کرے اور محلے والے رو رہے ہو تو سمجھ جانا یہ محلے والوں کا محسن ہے، اور اگر کسی پہ پورا ممبئی رو رہا ہو تو سمجھ جانا پورے ممبئی والوں کا محسن ہے. اگر کسی پر مہاراشٹر والے رو رہے ہو تو سمجھ جانا جانے والا پورے مہاراشٹر کا محسن ہے. اگر کسی پہ پورا ہندوستان رو رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا پورے ہندوستان کا محسن ہے. اگر کسی پر افریقہ کے جنگلوں میں رویا جا رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا افریقہ والوں کا بھی محسن ہے. اگر کسی پر ایران، عراق، یعنی اگر کسی پہ پوری کائنات رو رہی ہو تو سمجھ جانا حضور والا وہ پورے کائنات کا محسن ہے. اور اگر آج کسی پر آسمان رو رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا صرف زمین والوں کا محسن نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کا محسن ہے. عالم کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک علی کی ذات، ایک حسین کی ذات، جن پہ زمین والے بھی روئے ہیں، آسمان والے بھی روئے ہیں. اور رو کے ہی بتایا گیا ہے یہ زمین والوں کی بھی محسن ہے، آسمان والوں کی محسن ہے. اور ایک آج الحمدللہ آپ محسوس کریں، آج ہم سب جڑے ہوئے بیٹھے ہیں. آج ایک تہمت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم پہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے خود مارا ہے، خود روتے ہیں. حضور والا میں الحمدللہ یہ 2-3 کیمروں کی موجودگی میں ماشاءاللہ آپ اپنے اپنے شہر کا بولتا ہوا اخبار ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ آج یہاں سے اٹھ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مارا ہے نعوذ باللہ، یہ خود روتے ہیں. حضور والا یاد رکھنا، قاتل کی انٹینشن یہ ہے کہ قاتل کبھی قتل کرنے کے بعد لاش کے پاس رکتا نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، قاتل کبھی بھی قتل کرنے کے بعد لاش کے پاس رکتا نہیں ہے. اب اگر تمہیں پہچاننا ہے کون قاتل کا ماننے والا ہے، کون مقتول کا ماننے والا ہے، بس یہ دیکھنا جو تابوت کے پاس نظر آئے وہ مظلوم کے گھر والا ہے، جو تابوت کو دیکھ کے منہ پھیر لے وہ ابن ملجم کے گھر والا ہے. اور ہمیں مارا گیا. ہماری خطا کیا ہے؟ ولایت علی. ہماری خطا کیا ہے؟ محبت علی. پارا چنارا سے لے کر سیریا تک آ جاؤ، ہمیں مارا جا رہا ہے. جیسا کہ کل کی گفتگو میں نے کہا تھا، ہمیں مارا گیا، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا. کس کی محبت میں مارا گیا اور کیا کہہ کر مارا جا رہا ہے؟ مارو کافروں کو، مارو کافروں کو. مارے شرم نہیں آتی تمہیں کہتے حضور والا؟ یہ کہ کیسے نازیبا اور کفرانہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. کل میں نے جواب دیا تو سجا میں ڈرتا کسی سے نہیں. ایک ہی تو جان ہے نا، بندہ لے لے یا اللہ لے لے. میں فیصلہ خود جواب دے رہا ہوں. جو شب میں نے کہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارو کافروں کو، تو یار گھبرانا نہیں. آج ہمیں وہی لوگ کافر کہہ رہے ہیں جنہوں نے کل ابو طالب کو کافر کہا تھا.
نہیں میں بس 5 منٹ لے رہا. آج ہمیں وہی لوگ کافر کر رہے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا. آج سیریا کے حالات کو دیکھ لو حضور والا بھائی. آدمی کی حرکتیں خود بتاتی ہے یہ کس کا ماننے والا ہے. بھائی سیریا کے کسی جوان کے سینے کو چاک کر کے چبا کے تم نے بتا دیا تمہارا رشتہ ملتا کن لوگوں سے ہے, تمہارا تعلق کس خانوادے سے ہے. حضور والا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا ہمیں مارا جا رہا تھا تو قسم خدا کی ہم نے نام نہیں بدلا, اور کیا 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 کہ ہمیں مارا جا رہا تھا, کافروں کو مارو کافروں کو مارو. حضور والا ہم نے مرنا گوارا کیا, نام بدلنا پسند نہ کیا, چونکہ ہم جانتے ہیں نام بدل کے جینے میں زندگی نہیں, ان کے نام پہ مر جانے میں زندگی ہے, ان کے نام پہ مر جانے میں زندگی ہے. 1-2 سے 2.5 منٹ کی روایت اور یہیں سے اختتام صاحب. اللہ نے حضرت جناب داؤد پہ وحی نازل کی, اور وحی نازل کرنے کے بعد کہا اے داؤد اپنی قوم کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھ اللہ کو یاد نہ کیا کرے. کہا پروردگار کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی کوئی ظالم مجھ اللہ کو یاد کرتا ہے میں اللہ بھی یاد کرتا ہوں, مگر ظالم کو لعنت کے ساتھ. میں نے تاریخ پڑھی ہے سرکار, یہ روایت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں بھی یاد کرتا ہوں مگر ظالم کو. بھئی آپ نے اللہ اکبر کا کسی کا گلا کاٹ دیا, تم خوش ہو رہے تھے کہ اللہ خوش ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے تم پہ لعنت. تم بم بادے مسجدوں میں کود گئے اور یہ کہہ کے کودے حضور والا اللہ اکبر, اللہ کہہ رہا ہے تم پہ لعنت. تم نے غور ہی نہیں کیا, غور ہی نہیں کیا. حضور والا 19 رمضان سے ہمارا دشمن بن سمجھ چکا ہے. اگر علی والوں کو مارنا ہے تو یہ میدانوں میں نہیں مارے جائیں گے, کیونکہ عباس علمدار ان میں سے ہے, حیدر کرار ان میں سے ہے, حمزہ ان میں سے ہے, جعفر طیار ان میں سے ہے. اگر انہیں مارنا ہے تو مسجدوں میں آنا پڑے گا, یہ میدانوں میں نہیں مارے جائیں گے. اچھا بات کو میں تمام کر دیا, ایک بات اور سن لے. بھائی دنیا بھر میں کتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں, کتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں. یہ قاعدہ وہ قاعدہ بے قاعدہ دنیا بھر کی دہشت گرد سنستھائیں ہیں. ایک جملہ حضور والا میں اکثر صرف کرتا ہوں, یاد رکھنا جب کبھی بھی گھروں پہ جایا کرو اگر مائیں زندہ ہے تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, دنیا سے گزر گئی ہے تو قبروں پہ جا کے بیٹھ جاؤ, اور یہ کہا کرو ماں جس دن کے لیے پالا تب وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں. اے ممبئی کے نوجوانوں شکریہ ادا کرو اپنی ماؤں کا, وہ اس لیے کہ حضور والا ہماری ماؤں نے ہمیں زینب کا قاعدہ پڑھایا ہے, اور جن کی مائیں جن کو زینب کا قاعدہ پڑھاتی ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں الحمدللہ زینب کا قاعدہ پڑھایا گیا ہے. کتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں, کتنی. قسم خدا کے حضور والا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جہاں دنیا بھر کے حالات دیکھ لو, دنیا بھر کے ویڈیو دیکھ لو, میں مذہب بدل دوں گا حضور والا. اتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں, کسی بھی دہشت گرد سنستھا کے کسی بھی جھنڈے پر مجھے علی ولی اللہ لکھا ہوا دکھا دو. میں چیلنج کر رہا ہوں, میرا چیلنج ہے, بتائیے حضور والا. اتنے دہشت گرد سنستھائیں ہیں, کسی ایک کے جھنڈے پر علی ولی اللہ لکھا ہوا دکھا دو. الحمدللہ آج ہمارا شیعہ ہو یا سنی بھائی ہو سب علی کو مولا مانتے ہیں. یعنی دہشت گرد خود اپنے آپ میں ایک مذہب ہے. کسی بھی دہشت گرد کے جھنڈے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا نہیں ملے گا, وہ اس لیے کہ علی ولی اللہ کہنے کا شرف سر کاٹنے والوں کو نہیں ملتا, سر کٹوانے والوں کو ملتا ہے. الحمدللہ ہمیں موت آ رہی ہے تو ہمیں ہمارے عقیدے پہ موت آ رہی ہے, اور دعا کرو حضور والا یہ موت ہے تو معرفت کے ساتھ موت ہے. ہمیں تو مارا جا رہا ہے, ہم کیسے سیریا کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, ہم کیسے اندھے ہو جائیں. سینے میں دل میں محبت علی ہے. ہمیں کس نے نہیں مارا, ہمیں ابو سفیان نے مارا, ہمیں معاویہ نے مارا, ہمیں شمر نے مارا, ہمیں خولی نے مارا, ہمیں ابن زیاد نے مارا, ہمیں حجاج نے مارا, ہمیں مروان نے مارا, ہمیں متوکل نے مارا, ہمیں داعش نے مارا, اور آج تک ہمیں مارا جا رہا ہے. آخری 30 سیکنڈ جو جگہ کھڑا ہے مجھے بتائیے, اتنے برسوں سے ہمیں مارا جا رہا ہے, اب تک تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے, تو ہو جانا چاہیے. بھائی اگر کسی چیز کو چھاٹا جائے گا کاٹا جائے گا کبھی تو ہوگی, کم ہوگی یا بڑھے گی. کب سے مارا جا رہا ہے؟ 14 صدی بابا, 1400 برس ہو گئے ہمیں مارتے مارتے. تو حضور والا اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے, یہ اتنا بڑا مجمع گونڈی میں کہاں سے آ گیا؟
کہاں سے آ؟ کبھی تم نے سوچا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. آخری فکر ہے اپنا احتجاج درج کرانا، اپنا احتجاج اسرائیل کے خلاف درج کراؤ، جولانی کے خلاف کراؤ، حکومت سیریا کے خلاف کراؤ، سروں کو اٹھانا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. حلال میں برکت نہیں رکھی یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں. حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے. ہم 40 میں بتائیں گے. تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے. ہم مرتے مرتے کم ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ ہم دعائے زہرا ہیں. کبھی کبھی بات آتی ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں ہم ہے کتنے سے آٹے میں نمک کے برابر. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. حسین کی ماں کی دعا کبھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے؟ ہم تو کب کے مر جاتے بابا اگر ہمارے لیے دعا کسی غیر معنی کی ہوتی. ہمارے لیے دعا مادر حسنین نے کی ہے. بابا میرے بچوں پہ کون روئے گا؟ تم تو رونے کے لیے بیٹھے تھے نا. مجھے تو 10-12 منٹ اسی سلسلے سے دیے گئے تھے ورنہ میں غیر ارادی طور پہ تقریر کر رہا ہوں. پھر کہوں آج طریقہ بدل رہا ہے. ابھی تک علی یتیموں کے دروازے پہ جاتے تھے، آج یتیم علی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. پردیس میں اجڑ گئی علی کی بیٹیاں. وہ سر جو شان سجدہ تھا اس پہ ضربت ماری گئی. اعلان ہے علی کا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن رونے والوں ابھی آتے آتے کسی شاعر کا مرثیہ میرے کانوں سے گزرا، میں بہت دیر رویا. اور یہ مرثیہ بھی روایت کی روشنی میں تھا. آپ درگاہ کے سامنے ہیں نا، جو علم کے پاس کھڑے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے. جانو گے اہمیت عباس کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر اشک بار ہو کے کہا میں یتیم ہوں. ادھر کر وہ بڑھانے زین سے عباس جب گرا، زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم. جزاک اللہ. رونے میں حیا نہ کرنا یار. اپنوں پہ تو اپنے روتے ہیں، غیر تو نہیں روتے نا. آج تم رو رہے ہو تو جبرائیل بھی حسین سے پوچھ رہا ہوگا مولا یہ آپ کے بابا کا لگتا کیا ہے. جزاک اللہ. اللہ ہماری پردہ ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے. میں بہت چھوٹا نوکر ہوں. دیکھو میرے بھائی میرے ہاتھ جوڑے ہیں. تم نے نہ جانے میری کتنی مرضی سے سنی، میں جلدی ہاتھ نہیں جوڑتا. ہاتھوں کو جوڑ کے فکر کو میرے قوم کے جوانوں جن کی بہنیں ناراض ہیں اپنی بہنوں کو منا لو، کیونکہ باپ کے جانے کے بعد یہ بہنیں بہت اکیلی ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب تک گھر میں باپ رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، اور جب باپ جانے لگتا ہے تب ایک بیٹی یہ کہتی ہے نیند آئے گی جب جزاک اللہ. رخصت علی ہے، ماتم کرو. رخصت علی ہے. علی ہم سب کے باپ ہے، اور اگر کسی کا باپ مر جائے تو اولاد کو پتا نہیں پڑتا کہ باپ کو رویا کیسے جاتا. جزاک اللہ. چلو آؤ مل کے سلام کریں. میں سارے مسائل پڑھ چکا ہوں، آؤ مل کے سلام کریں. زینب عالیہ کی بارگاہ میں انصاف سے بتاؤ، تم نے سنا ہے نا رسول خدا کو زہر دیا گیا؟ دیکھا تو نہیں ہے. تم نے سنا ہے نا سیدہ فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی، محسن کو شہید کیا گیا. حضور والا ہمارے یوپی میں ایک جگہ ہے میرٹھ، وہاں پر یوم جناب محسن ہوتا ہے. میں نے وہاں جملہ جناب محسن کے حوالے سے بہت جو بے اولاد دعائیں مانگ لینا. اس کے بعد مومن میرٹھ نے مجھے مسائل پڑھنے دیا، ممبر سے اتار لیا. میں نے فکر پڑا حضور والا کہ تاریخ انسانیت کا اکیلا شہید ہے زہرا کا محسن، جس کی تاریخ ولادت تو نہیں ملتی، تاریخ شہادت ملتی ہے. جزاک اللہ. تم نے نہیں دیکھا نا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی؟
बाजू शकिस्ता हुआ, मोहसिन शहीद हुआ, नहीं देखा ना? तुमने नहीं देखा ना अली के सर पे जरबत लगी, अली का सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया? नहीं देखा ना? तुमने नहीं देखा ना कि हसन का जनाजा कैसे घर आया, कैसे तीरों में भरा हुआ था? नहीं देखा ना? सिर्फ सुन लेते हो कलेजा फट जाता है। तुमने नहीं सुना ना है जब एक बहन ने देखा है कि भाई की गर्दन पे खंजर चल रहा है? नहीं सुना? सुन लेते हो तो आप जाते हो। रोने वालों, तुम सुन के तो आप जाते हो। सलाम करो ज़ैनब को जो बाप के सर को देख रहे। जज़ा 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 करना जज़ा करना ज़्यादा बेमसाल नहीं है, जो बाप के सर को देख रही है। कभी भैया हसन के लाशे को देख रही है, कभी हुसैन के लाशे को देख रही है। लो रोने वाले बस समझ लो, तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है। इमाम में आज भी ये खत तारीख में महफूज है। इमाम हसन के नाम मौला मुत्तकियान का खत, जब ये खत पहुंचा, खत में लिखा था, ऐ मेरे बेटा हसन, मैं जानता हूं अब भी मेरी बेटी ज़ैनब जलता हुआ दरवाजा नहीं भूली। रोने वालों मसाइब सुनो, मसाइब सुनो। जब किसी जाकिर ने इमाम हसन की शहादत पढ़ी तो उसके ख्वाब में इमाम हसन आए, और इमाम हसन ने आने के बाद कहा, ऐ जाकिर तूने मेरे सबसे बड़ा मसाइब क्यों ना पढ़े? एक मतलब जाकिर ने बताना शुरू किया, मौला मैंने पढ़ा आपको जहर दिया गया, का ये भी मेरा मसाइब है। मौला मैंने पढ़ा आपके जिगर के टुकड़े कट कट के। मौला ने कहा ये भी मेरा मसाइब है। मौला मैंने ये भी बताया आपका जनाजा घर लौट के आया, का ये भी बड़ा मसाइब है। का मौला मैंने ये भी बताया तीरों की बारिश हुई, का ये भी बड़ा मसाइब है। का आपको आपके नाना के तालू में दफन न होने दिया गया, का ये भी बड़ा मसाइब है। का मौला फिर आप बताइए कौन सा है आपका ऐसा मसाइब जो मैंने ना पढ़ा? मौला ने कहा ये मसाइब में शियों तक पहुंचाना। मदीना शहर था, मेरे बाबा के गर्दन में रस्सी का फंदा, दरवाजा जल रहा था, दरवाजे की पुष्ट में मेरी अम्मा ज़हरा थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था बाबा को बचाओ या अम्मा। बड़े बड़े मसाइल गुजर गए, माफ करना, वक्त ज्यादा ले लिया, वक्त ज्यादा ले लिया, मैं खत्म करूं। बेटा हसन, कूफे में मुझ अली की हुकूमत है, मैं चाहता हूं मेरी बेटियों को ले आओ। सबसे पहले आप गए बीबी फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन के पास, आने के बाद अम्मा जान बाबा ने बुलाया है। ज़ैनब कुलसूम से अम्मा ने बुलाया, बाबा ने बुलाया है। लो रोने वालों, काफिला चलने के लिए तैयार हुआ, काफिला चल दिया। जब सरहद कूफा में दाखिल हुआ ये काफिला, वक्त कबले मगरिब एक मर्तबा हमारे रात के इमाम अव्वल अली ने ऐलान कर दिया, कूफे वालों जिसे जो खरीद फरोख्त करना है मगरिब से पहले कर लो, मगरिब के बाद कोई घरों से बाहर ना निकले। मेरी बेटी आ रही है, गोवंडी वालों अपनी मातम न करोगे तो कब मातम करोगे? तारीख कहती है सूरज डूबा, नमाज मगरिब से फारिग होने के बाद हमारा मौला हद कूफा पे पहुंचा, जिस नाके पे शहजादी ज़ैनब सवार थी। मेहार को पकड़ा, अली खुद लेके चले। एक मरतबा जैसे ही सदर कूफा में आए, आगे बढ़ के कहा, ज़ैनब महमिल का पर्दा हटा, महमिल का पर्दा हटा। का बेटी देखो ये कूफे का बाजार है। जज़ा 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 करना, जज़ा करना, जज़ा करना, आखिरी फिक्र है। और महर और नाका आगे बढ़ा, बेटी देखो ये कूफे का सदर दरवाजा है। जी बाबा, ये कूफे का दरबार है। शर्मो हया की मालिका नजर झुका के कहती है, बाबा दिल फटा जा रहा है। बाबा मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? अगर दिखाना है तो भाइयों को दिखाओ। एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, ऐ ज़ैनब ये 40 हिजरी है, आज से 20 साल के बाद जब इसी बाजार में आओगी भाई ना। जज़ा जज़ा करना, जज़ा करना, जज़ा करना, भाई ना रहेंगे। कितना ख्याल था अली को, बस मैंने समेट दी मसाब, कितना ख्याल था अली को अपनी बेटियों का। यकीन तो रब बाप जितनी बेटी से मोहब्बत करता है, और अगर कोई बाप अली जैसा हो, बेटियां ज़ैनब और कुलसूम जैसी हो,
یہی وجہ ہے چلتے چلتے آپ نے بی بی کلثوم سے فرمایا تھا، کہا تھا اے بیٹا کلثوم حسن سے کہہ دینا اگر مرغابیوں کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا، فریاد ہے یا علی، اے حیوانوں کی بھوک و پیاس کا اتنا خیال، اے شام کا بازار 4 سال کی بچی۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا، بس اسی جملے پہ ہم سب مل کے ماتم کریں گے، ہم سب مل کے ماتم کریں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا نا، علی کا بدلہ لیا گیا ہے اہل بیت سے، سنو گے؟ ابو منظر مدائنی، مدائن کا رہنے والا، جب چوتھے امام کے پاس آیا، مولا نے اس سے کہا الشام، آخری فکرہ میں مولا تک آ گیا، اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری، جن کو رونا ہے وہ تو بقیہ سے آ گئی ہے نا۔ اے امام زمانہ گوونڈی میں تشریف لائیے، ہم سے اپنے جد کا پرسہ قبول فرمائیے، اے حسنین شریفین تشریف لائیے، اے شہزادی زینب و کلثوم، اے رقیہ، اے مولا عباس، اے بی بی زہرا، آئیے ہم سے پرسہ قبول فرمائیے۔ کیا کہا چوتھے امام نے؟ الشام، الشام، الشام۔ مولا یہ بار بار شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بازار شام، دربار شام، زندان شام، یہ 3 شام، بس میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، یہ 3 شام سید سجاد کو کھا گئے۔ مولا سجاد نے خود کہا ابو منظر جانتے ہو، جب ہم، بس جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دینا، آخری فکر ہے، جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ کسرے سعد نے یہ اعلان کیا یہ علی کی اولاد ہے۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، قیامت کا وقت آ گیا، اے روزے داروں آؤ مل کے روزے دار کا ماتم کرے۔ آخری فکر ہے کہ جس کو بدلہ لینا ہے یہ علی کی اولاد ہے، بدر کا بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ ابو منظر کہتا ہے مولا بدلہ لیا گیا، کہے ابو منظر بس بنا سن لے، بدلہ لینے کے بعد میں اپنی پھوپھی کو پہچان نہیں ہوں، میری پھوپھی بس آخری فکر مجھے نہ پہچان پائی۔ ابو منظر بھی ہوش ہو گیا، ہوش آیا، ابو منظر کہتا ہے مولا ایک مصیبت اور بتا دے، کیسے بدلہ لیا گیا علی کی اولاد سے؟ مولا نے کہا ابو منظر مر جاؤ گے۔ کہ مولا اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا بتائیے کیا ہوا؟ مولا نے کہا اے ابو منظر یہ بتاؤ تم نے کیا سنا؟ کہ مولا میں نے یہ سنا پتھر مارے گئے، میں میرے ہاتھ جوڑے میری قوم کی پردہ دار مجھے معاف کر دینا، آخری فکر ہے پتھر مارے گا۔ مولا نے کہا نہیں نہیں ابو منظر صرف پتھر نہیں مارے گئے، جن یہودی عورتوں کے پاس پتھر نہ ہوتے تھے وہ گھروں میں جاتی پانی کو کھولاتی، وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے سروں پہ ڈالتی، سکینہ میرے دامن سے لپٹ جاتی، لو رونے والوں پوچھا تو علی کو، علی کا تابوت اٹھا، پیچھے پیچھے یتیم نکلے، یتیموں نے کہا اے علی الوداع، مسجد کوفہ نے کہا اے علی الوداع، شیعوں مل کے کہو یا علی الوداع، یا علی الوداع۔ عجب نہیں جب علی کا تابوت اٹھ رہا ہوگا تو علی کہہ رہے ہوں گے میرا تابوت نہ اٹھاؤ مجھے حسین یاد آ رہا۔ انا للہ وَإِنَّا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله أخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا صوب الدين، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شرد شمس النفوس، يا مدفون بردوس، السلام عليك يا سلطان رب العجم، السلام عليك يا قابل الحسن علي بن موسى رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان سيدي ومولاي الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا تفسير القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وزعورك وجعل من صارك وأوانك ورحمة الله وبركاته.